اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الہی کہاں مشتخاک ذلیل، کہاں بارگاہ رفیع و جلیل۔ الہی کہاں مشتخاک ذلیل، کہاں بارگاہ رفیع و جلیل۔ تیری رحمتوں نے اٹھایا اسے، الیہ الوسیلہ سنایا اسے، وسیلے نے پھر اس کو پرواز دی، کرے عرض تجھ سے وہ آواز دی۔ وسیلے نے پہنچایا اس کو وہاں، ملک کی رسائی نہیں ہے جہاں۔ تیرے در پہ آیا وہ عبد ذلول، توسل سے کر لے تو اپنے قبول۔ تو ہے سب کا مولا، تو ہے کارساز، ہر ایک تیرا بندہ تو بندہ نواز۔ غنی ہے تیری ذات، سب ہے فقیر، تیرے در کا سائل صغیر و کبیر۔ شب و روز کرتا ہے سب پر عطا، مراد اپنی پاتا ہے شاہ و گدا۔ کرم سے تیرے پل رہا ہے جہاں، دعا میری سن لے میرے مہربان۔ میرے جرم و سیاہ ہو سارے معاف، گناہوں کے دھبوں سے نامہ ہو صاف۔ میرے جرم و سیاہ ہو سارے معاف، گناہوں کے دھبوں سے نامہ ہو صاف۔ جلی اور خفی کا نہ اٹھے سوال، خطا اور عمد کا مٹے ہر وبال۔ ہو جس دم میری جان تن سے جدا، زباں پر رہے نام جاری تیرا۔ لحد میں میری پھر نہ تکلیف ہو، جوابوں میں ہرگز نہ توقیف ہو۔ رحم کر یا رب جناب مصطفیٰ کے واسطے، حضرت صدیق و سلمہ باصفا کے واسطے، حضرت قاسم امام جعفر صادق ولی، بایزید اس بادشاہ اولیاء کے واسطے، خرقہ کے بلحسن اور فارمت کے بو علی، یوسف ہمدانی غوث الورا کے واسطے، عبد خالق قطب عالم خواجہ عارف مہوزات، خواجہ محمود محبوب خدا کے واسطے، شیخ عزیزاں خواجہ بابا خواجہ میر کلال، شیخ بہاؤالدین علاء الدین ہدا کے واسطے، خواجہ یعقوب و عبید اللہ احرار ولی، خواجہ زاہد اور درویش خدا کے واسطے، خواجگی عارف مشاہ باقب اللہ امام اور مجدد الفسانی رہنما کے واسطے، خواجہ معصوم سیف الدین نور احمدی، جان جانا شاہ علی بدر الدجا کے واسطے، بو سعید احمدی احمد سعید قطب وقت، حضرت شاہ عمر غوث الورا کے واسطے، گوہر درج ولایت شیخ ابو الخیر احمدی، بو بلال و زید و سالم مقتدہ کے واسطے۔ یا الہی ہو انس کی یہ دعا بھی مستجاب، قرب دے اپنا ہمیں ان اولیاء کے واسطے۔ التجا شام و سحر ساجد کی ہے رب کریم، کربلائیں دور ساری مصطفیٰ کے واسطے۔ یا الہ العالمین کر یہ دعا میری قبول، عشق دے اپنا ہمیں ان اولیاء کے واسطے۔
دین و دنیا میں ہمیں محفوظ رکھ عزت کے ساتھ، دین و دنیا میں ہمیں محفوظ رکھ عزت کے ساتھ، آل و اصحاب جناب مصطفیٰ کے واسطے استقامت اور ایمان حقیقی دے ہمیں، پنجتن اور چار یار باوفا کے واسطے، دل کی ظلمت دور کر انوار سے معمور کر، سب فرشتوں اور جملہ انبیاء کے واسطے، خاتمہ بالخیر کر میرا میرے ماں باپ کا، یا الہی اہل بدر و کربلا کے واسطے، سب گناہوں کو میرے اور مومنوں کے کر معاف، اپنی عفو اور رحمت بے انتہا کے واسطے، یا الہ العالمین تیرے بندے رات کی اس تاریکی کے اندر تیرے در پہ حاضر ہیں، تیری چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں مولا، دامن پھیلا رکھے ہیں، دست دراز ہیں، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا، واسطہ تجھ کو تیرے محبوب رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک۔ اے اللہ تیرا ذکر کیا، تیرے محبوبین کا ذکر کیا، تیرے محبوب کا بالخصوص ذکر کیا، تیری مقدس کتاب کی آیات تلاوت کی، اے اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند ہوئیں، ذاکرین نے ذکر کیا، سامعین نے سنا، سب کو قبول فرما لے، بشریت کی بنا پر جو کہنے میں سننے میں کمی واقعی ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو، معاف فرما دے، آئندہ سے پوری توجہ کے ساتھ ایک ایک الفاظ ادا کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دلی کیفیت کو تو جاننے والا ہے، ہم سب کے دلوں کا حال تیرے علم کے اندر ہے، اے اللہ یہ بوڑھے، یہ بچے، یہ جوان، اے اللہ یہ حافظ قرآن، یہ ائمہ گرامی، یہ علماء اکرام، اور یہ مستورات بوڑھی بچیاں جوان سب، اے اللہ تیرے نبی کی محبت میں تیرے ذکر میں شامل ہیں، اللہ قبول فرما لے، ایک ایک لمحے کو قبول فرما لے، اے اللہ سب سے بڑا کرم یہ فرما کہ ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے، عادت رذیلہ کو دور فرما دے، اس داغدار زندگی کو بے داغ بنا دے مولا، ہر طرف گناہوں کے داغ ہیں، اے اللہ یہ آنکھیں بھی گناہگار ہیں، اے اللہ یہ کان بھی گناہگار ہیں، اے اللہ یہ زبان بھی گناہگار ہے، اے اللہ یہ ہاتھ بھی گناہگار ہیں، یہ قدم، یہ دل، یہ دماغ، ہر طرف گناہوں کے دبے ہیں، اے اللہ واسطہ تجھ کو رحمت عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ان اداؤں کا، جن اداؤں کے ذریعے بڑے بڑے گناہگار پاکیزہ بنے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی وہ صدقہ عطا فرما کر پاکیزہ بنا دے، اس داغدار زندگی کو بے داغ بنا دے، ہمارے سینوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا دے، حسد، بغض، کینہ، عداوت کو نکال دے، اے اللہ اپنے محبوب اپنے پیاروں کی صحبتیں عطا فرما، ہر گمراہی کے راستے سے حفاظت فرما، یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، یا اللہ جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید برکتیں عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حلال کی رغبت عطا فرما، یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بھٹکے ہوئے کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، نمازیوں کو تہجد گزار بنا دے، ہمارے گھروں میں دین کی ہواؤں کو چلا دے، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہم کو سنت مطہرہ کی پاسبانی عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو قرضدار ہیں ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما،
اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان لڑکیاں لڑکے ہیں عزت والے رشتے عطا فرما، ان بچوں کو خاندان کی آبرو اور زینت بننے کا سلیقہ عطا فرما۔ یہ نوجوان ہماری بچیاں ہمارے بچے جو بھٹک رہے ہیں اللہ، اے اللہ انہیں قلب سلیم عطا فرما دے، شیطانی راستوں سے بچا لے مولا۔ تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے یہ بچے اے اللہ بھٹک رہے ہیں، اے اللہ غیروں کے ہاتھوں کا کھلونا بن رہے ہیں، اللہ ان کی عظمتوں کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ مدد کے دروازے کھول دے، قلب سلیم عطا فرما، بڑوں کا ادب کرنے کا سلیقہ عطا فرما دے۔ یا اللہ نافرمانوں کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جن بچیوں کی اور بچوں کے رشتے طے ہو گئے ہیں ان کے والدین کو عزت کے ساتھ پائے تکمیل پر پہنچانے کی صلاحیت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جن ازدواجی زندگیوں میں بگاڑ ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، اللہ ان میں اتحاد اتفاق پیدا فرما دے، ان میں جوڑ پیدا فرما دے۔ یا اللہ کفر سے بدعت سے ہماری حفاظت فرما، شرک سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جوئے خانے سے جو ہمارے نوجوان یا بوڑھے جڑے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو اس بد فعل سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو میخانوں سے جڑے ہوئے ہیں اللہ ان سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اے اللہ اس دور پر فتن کے اندر اتنی محبت کے ساتھ سب جمع ہوئے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ان سب نے ہم سب نے تیرے ذکر کی تیرے نبی کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں تو ہماری دنیا بھی سجا دے، وقت موت بھی سجا دے، قبر کو بھی سجا دے، میدان محشر کو بھی سجا دے، موت کی سختی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا والی موت عطا فرما، رحمت عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار والی موت عطا فرما۔ یا اللہ کیا نا یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جن قرہ حضرات نے قرآن کریم کی تلاوت کی، جن ثنا خوان مصطفیٰ نے نعت و منقبت پیش کی اور علماء نے خطاب فرمایا، اور جن علماء نے ائمہ نے اساتذہ نے اس اسٹیج کو زینت بخشی، تقریر یا نعت یا کچھ نہ بول سکے، اے اللہ ان کی شمولیت کو قبول فرما لے، ایک ایک لمحے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جنہوں نے کچھ پڑھا ہے اس کو قبول فرما لے، جو خاموش رہے ہیں ان کی خاموشی کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں سب کی زندگیوں کے اندر برکتیں رحمتیں نصرتیں داخل فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے مالی اعتبار سے اپنا تعاون کمیٹی کے لوگوں کو پیش کیا، اے اللہ دین اور دنیا دونوں جگہ ان کو اس کا صلہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ پنڈال سجانے میں جن بھائی نے محنت کی ہے اللہ انہیں بھی صلہ عطا فرما، یہ ساؤنڈ کے اندر جنہوں نے محنت کی انہیں بھی صلہ عطا فرما، یہ پوری ہندوستان کے اندر انصاری پروڈکشن دکھا رہا ہے ایک ایجنسی، اے اللہ ان کی فیس دینی خدمت کو قبول فرما۔ یا اللہ پرمیشن لینے میں جن بھائی ولی صاحب نے خدمت انجام دی انہیں بھی صلہ عطا فرما، دربار اہل سنت کے تمام غلامان کو اس کا صلہ عطا فرما۔ عامر ملک صاحب نے اپنا وقت دیا، اللہ انہیں بھی قبول فرما لے۔ ہمارے مفتی خالد ایوب صاحب طویل سفر کر آئے، دل تو یہ تھا کہ مکمل خطاب یہی کریں گے، اسی لیے ہم نے اتنا وقت چھوڑا، لیکن چونکہ ٹرین ہے تھوڑی لیٹ ہو گئی، آنے میں دیر ہو گئی، ادھر ٹائم تنگ ہوتا چلا گیا، پولیس کی طرف سے CID کی طرف سے
بار بار خبر آتی رہی، لیکن پھر بھی ہم تمام پرشاسن، پولیس اور CID اور انٹیلیجنس کے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہمارے ساتھ ہمدردی کی ہے، ہم دعا گو ہیں اللہ ان کو بھی صلہ عطا فرمائے۔ بار بار ایسے محافل میں ان کے دل کے اندر ایسی محبت ڈالے اللہ، تاکہ وہ مزید نرمی کا استعمال کریں۔ یا الہ العالمین، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے آج یہ 16واں عرس ساجدی جو آج یہاں منعقد کیا گیا، محبان اولیاء، محبان اولیاء اللہ، محبان رسول نے جو یہ منعقد کیا ہے، اللہ ساری زندگی ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو ایسی محفلیں منعقد کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ میں بارہا کہتا ہوں یہ جلسے کی محفل نہیں ہے، عرس کی دعا کی محفل ہے، اسی لیے ہماری اس پروگرام کے اندر یہ زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جلسے کا انداز نہ ہو بلکہ عرس کا انداز ہو، اور اسی کی برکتیں آج الحمدللہ جو آپ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے تمام نسلوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ آنے والی نسلوں کو ایسی محفلیں قائم کرنے کے لیے قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین، مفتی خالد ایوب صاحب جہاں جہاں بھی دینی خدمات کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی فکر میں برکت عطا فرما، اور تمام عالم کو ان کے علم سے، ان کی سوچ، ان کی فکر سے فیضیابی حاصل فرما۔ یا الہ العالمین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، نہ کہہ سکے ہیں، متمنی ہیں، تمام ہمارے مریدین، محبین، متوسلین، طالبین جہاں جہاں بھی ہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، گل گلدار رہیں، جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن قائم فرما، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہر میں یا اللہ مکمل طریقے سے امن قائم فرما، دشمن عناصر کو دفع فرما، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ کل امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام ذکر خیر، تلاوت اور تمام یہ شرنی اور لنگر سب کو قبول فرما کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام امہات المومنات، تمام اہل بیت مصطفیٰ، تمام شہدائے اکرام، شہدائے کرب و بلا، حسنین کریمین، صحابہ اکرام، صحابیات، انبیاء سابقین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام اولیاء الزام، کل خاندان نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، قلندریہ، رفاعیہ، مداریہ، وارثیہ، نیازیہ، ابوالعلائیہ، تمام سلاسل کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ عطا فرما، بالخصوص صاحب عرس کو عطا فرما، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ مزید ہم سے پہلے جو قبروں میں جا سن سب کی قبروں کو نور سے معمور فرما۔ یا اللہ میری والدہ محترمہ کی قبر کو نور سے معمور فرما۔ مرشد کامل حضرت علامہ مولانا شاہ ابو الحسن زید فاروقی مجددی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے معمور فرما۔ یا الہ العالمین، حضور فیض العارفین علامہ غلام آصفیہ رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے معمور فرما۔ صوفی سید شجاعت علی چشتی کی قبر کو نور سے معمور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں خصوصی برکتیں، رحمتیں، نصرتیں نازل فرما۔ ہم سب بھائیوں میں، بہنوں میں، آپس میں سب میں اتفاق، اتحاد پیدا فرما۔ خانقاہ ابو الخیری کے چشم و چراغ حضرت انس میاں کی عمر میں برکت عطا فرما۔ حضرت مفتی خالد ایوب صاحب کے مرشد گرامی جناب احمد رضا خان، یا اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، صحت عافیت عطا فرما، ان کا سایہ تمام مریدین پر دراز فرما۔ یا الہ العالمین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری اولادوں کو یا اللہ ایک بنا دے، نیک بنا دے، نمازی بنا دے، دیندار بنا دے۔ یا اللہ اول خیر فرما، آخر خیر فرما، ظاہر خیر فرما۔ یا اللہ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، حسین موت عطا فرما، حادثات کی موت سے حفاظت فرما، اپنی رضا والی موت عطا فرما، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار والی موت عطا فرما۔ جب تک ہم کو دنیا میں رکھ، اسلام پر رکھ، ایمان پر رکھ، جب دنیا سے منتقل فرما تو ہماری زبانوں پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔